ابصارہم عما حرم اللہ، متقی وہ ہے جو اپنی نگاہ کو حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاتا ہے۔ غضہ ایک غضہ یغض ہے، ایک غمضہ یغمض ہے، غین میم ضاد، اس کا مطلب بالکل آنکھ کو بند کرنا ہے، آنکھ کو بند کرنا۔ بہت سارے معصومین کی وہ شہادت کے موقع پر کتابوں کو آپ پڑھیں تو وہاں ہوتا ہے وقت آخر فغمض عینیہ ہے، ومد یدیہ ورجلیہ۔ آداب میں سے یہ ہے کہ جو مرنے والے کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، منہ بند کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو اس کے وہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ یوں اگر نہ پھیلائیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں، پھر کفن پھیلانے میں بھی وہ دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کو بند کریں، ہاتھ پاؤں کو اس کو جو ہے وہ پھیلائیں۔ لیکن امام کے بارے میں ہے کہ فغمض عینیہ ہے، انہوں نے خود اپنی آنکھ بند کی اور مد یدیہ ہے ورجلیہ ہے، اور ہاتھ پاؤں کو یوں دراز کیا۔ غمضہ کا معنی آنکھوں کو مکمل بند کرنا ہے، اور غض یغض کا مطلب نظروں کو جھکانا ہے، جس کو کہتے ہیں نا نیم وا، آدھی بند اور آدھی کھلی، نہ یوں نگاہوں کو نیچے رکھنا، سر کو جھکانا۔ اگر جیسے ہے کہ وہ قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن۔ اچھا، عام خیال یہ ہے کہ مرد پر حرام ہے کہ وہ عورت کو دیکھے، نہیں، عورت کو آزادی نہیں دی گئی ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، نہ مرد عورت کو دے سکتا ہے نہ عورت مرد کو۔ وہ خاتون جنت علیہ السلام کا فرمان ہے، عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ یراہن رجلا ولا ترى رجلا، عورت کی بہترین فضیلت یہ ہے کہ نہ کوئی مرد اس کو دیکھے نہ یہ کسی مرد کو دیکھے، یہ طرفین کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مومنین سے کہو کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومنات سے بھی کہو کہ نیچے رکھیں۔ بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، اچھا عورتوں سے اپنے نگاہوں کو بچانے کے لیے میں آنکھ بند تو نہیں کر سکتا، کیسے چلوں گا بھائی، یوں عصا کے سہارے چلوں گا؟ نہیں، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، ایسی جنہوں گور کے وہ عورتوں کو نہ دیکھیں۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک بندے خدا کی نا وہ ایک خاتون پر وہ نظر پڑی، وہ اس کو دیکھتا رہا، وہ ایک گلی میں مڑ گئی، وہ پھر اس گلی میں مڑتا گیا اور پیچھے سے دیکھتا تھا، آخر جا کے کسی دیوار میں کوئی لکڑی، بعد میں شیشہ لکھا ہوا، بعد میں کوئی ہڈی، اس کو جو ہے نا اس کا پتھر وہ لگا چہرہ، اور جو ہے نا وہ خون نکلا، کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، چہرہ بھی اس کا خون آلود ہو گیا۔ اور پھر جو ہے نا وہ بیچارہ وہ بندے خدا رسول خدا کے پاس آیا، کہتے اس موقع پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کے نیچے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ وہ اردو میں کہاوت ہے، وہ جب سے لگی آنکھ نہ لگی آنکھ، یہاں جو ہے نا وہ دو مختلف معنی ہیں۔ آنکھ لگنے کا مطلب جو ہے بلکہ تین معنی ہیں۔ جب سے لگی آنکھ نہ لگی آنکھ، ایک آنکھ لگنا نیند آنے کو بھی کہتے ہیں، فلاں کی آنکھ لگ گئی یعنی اونگ، جس کو اونگ کہتے ہیں نا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ جب سے لگی آنکھ یعنی نظر پڑی، نہ لگی آنکھ یعنی پھر نیند حرام ہو گئی، یعنی جب سے اس کو عورت کو دیکھا نہ لگی آنکھ، نیند جو ہے نا وہ حرام ہو گئی ہے۔ نگاہ غضو، یہ غضوا ابصارکم، وہ حضرت زہرا کے بارے میں جو آیت ہے، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تجوز علی الصراط، وہ غض یغض سے صیغہ امر ہے، اور ادھر خطبہ حمام میں ماضی ہے۔ غضوا ابصارہم، یہ
انہوں نے اپنی نگاہوں کو وہ نیچے انہوں نے رکھا ہوا ہے، رکھتے ہیں، اور اپنے کانوں کو مفید باتوں کی حد تک وہ محدود رکھتے ہیں۔ غضوا ابصارہم، یہ قرآن کی آیت عجیب ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ اور شکم سے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، آنکھیں ہوتی تھی ان سے لیکن آنکھوں سے وہ استفادہ نہیں کرتا، جنین استفادہ نہیں کرتا آنکھوں سے۔ اسی طرح کان ہوتے ہیں، ان سے سننے کا کام وہ نہیں لیتا، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ولادت 6 مہینے تک جو ہے وہ ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں، معدہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، گردہ ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، تلی ہوتی ہے، انتڑیاں منتڑیاں، سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے کام نہیں لیتا۔ معدہ ہوتا ہے، معدے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کھانا ہوتا ہے وہ ہضم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، البتہ کچھ چیزیں کام کرتی ہیں نا، وہ دل اس کا کام کرتا ہے، دل کام کرتا ہے، چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا کہ اس کو معدہ ہضم کرے نا، وہ ماں کے ناف کے ذریعے اور اس کے ناف کے ذریعے وہ اس کا خون حیض جو ہے، جو انتہائی جو ہے نا وہ نجس ترین چیز ہے۔ اگر عام خون لگ جائے آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے ہاتھ کو، وہ درہم بغلی سے ناخن کے سے کم مقدار میں ہو تو وہ معاف ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس پر کوئی پانی کے قطرے گرے، وہ پھیل جائے، وہ پھر معاف نہیں ہے۔ لیکن دماء ثلاثہ، حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، یہ بالکل معمولی قطرہ بھی ہو تو وہ معاف نہیں ہے، عام نجس نہیں ہے، نجس ترین چیز ہے خون حیض۔ وہی خون جو حیض کا ہے وہ خوراک کے طور پر جو ہے نا اس کے جسم میں جاتا ہے، بچے کے جسم میں، لہذا اکثر اوقات اکثر خواتین حمل کے دوران ان کی ماہواری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو وہ خون حیض جس نے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ ناف کے راستے سے بچے کی جو ہے نا وہ خوراک بنتا ہے، لہذا اس کو شاذ و نادر ہے، یہ شرع الامہ میں بھی ہے کہ حمل اور حیض یہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یعنی حاملہ خاتون کو خون حیض آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے، شہید نے کہا نہیں وہ آ سکتا ہے، لیکن اکثر خواتین کو ماہواری جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے، کب تک؟ وضع حمل تک، ولادت تک جو ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون جو ہے نا وہ بچے کی خوراک جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ قدرت کی شان ہے، دیکھیں آقا توحید مفضل میں ہے نا، علماء کا کوئی طالب علم ہے یا نہیں؟ ادھر سارے غیر حاضر ہیں، اب ہے نا، اس میں ہے، دیکھیں آقا یہی خون حیض جو ناپاک تھا، اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ اور تھا، وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں کدھر لگا ہوا ہے وہ کارخانہ، یہ خون حیض فوراً دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، دودھ میں تبدیل ہونے کے بعد اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم پہلے نجاست تھا، خون حیض تھا، وہ ناپاک تھا، ابھی دودھ میں تبدیل ہو گیا، پاک بھی ہو گیا، رنگ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا۔ لا تعلمون شیئا، کان کام نہیں کرتا تھا، دل بھی اس طرح جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ لا تعلمون شیئا حال ہے، آگا پورا جملہ جو ہے نا وہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے آنکھیں نہیں تھی، کان بھی نہیں تھے، دل بھی نہیں تھا، یہ پہلے تھے یہاں پیدا ہونے کے بعد ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار، نہیں، اندر تھے لیکن استفادہ جو ہے نا اس نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے
بعد شروع کیا ہے۔ آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، عجیب ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ یہ جو ہے نا، یہ آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، دل ایک نعمت ہے، اس کان کو بھی اپنے جائز طریقے سے استعمال کر کے خدا کا شکر کرو، آنکھ کو بھی جائز طریقے سے اس سے استفادہ کر کے خدا کا شکر کرو، دل کو بھی جائز طریقے سے استعمال کر کے خدا کا شکر کرو۔ یہ نعمت ہے، اس نعمت شکرانے کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہ کو آلودہ مت کرو، کان کو آلودہ مت کرو، دل کے اندر جو ہے نا وہ برے خیالات ہے نہ آنے پائیں۔ یہ عجیب ہے، فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شکرانہ کیا ہے؟ یعنی ان کو انہی مقاصد میں استعمال کرو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر اس مقصد میں پیدا کرو تو تم نے شکر ادا کیا ہے، اس مقصد میں بھی استعمال نہ کرو، یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ یہ چند ایک روایات تم پر نوٹ کر کے لایا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے سرپرستوں کو توفیق دی، آپ وابستہ ہو گئے دینی مدرسے سے۔ یہ چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں نا آگے، یہ نظر کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، العیون مصائد الشیطان، صید شکار کو کہتے ہیں۔ آنکھ جو ہے نا شیطان کے شکار کا یہ ذریعہ ہے، اوزار ہے، دام، جال، اس طرح جال پھینکتے ہیں نا سمندر کے اندر مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، یا اور جال وغیرہ بنا کے وہ پرندوں کا جو ہے نا شکار کرتے ہیں، درندوں کا شکار کرتے ہیں، یہ مصائد کہلاتے ہیں۔ مصائد صید سے، یعنی صید کا ذریعہ۔ نگاہ شیطان کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جال اور دام ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ شیطان جو ہے نا وہ مثلا عورتوں کو شکار کرتا ہے۔ العیون مصائد الشیطان، آنکھیں شیطان کے لیے دام ہے اور جال ہے، اس کے ذریعے یہ اولاد آدم کو پھنساتا ہے۔ لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العین، یہ بھی عجیب فرمان ہے معصوم کا۔ یہ کہتے ہیں انسانی اعضاء بدن میں نا سب سے زیادہ ناشکرا، کم شکر کرنے والا آنکھ ہے۔ فلا تُوتُوهَا سُؤْلَهَا، آنکھ کا ہر مطالبہ جو ہے نا وہ پورا نہ کرو، اس کے ہر سوال کا جو ہے نا تم مثبت جواب مت دو، اس کا ہر مطالبہ کو نہ کرو، ورنہ تشغلکم عن ذکر اللہ، ورنہ تمہیں یاد خدا سے یہ غافل کر دے گی۔ آنکھ کا اگر تم نے ہر مطالبہ پورا کیا، یہ تم ہر یاد خدا سے غافل کر دیتی۔ اس کے بعد ہے، یہ بھی عجیب ہے، عمی البصر خیر من کثیر من النظر۔ دیکھیں دعائے مکارم اخلاق میں امام زین العابدین کا ایک جملہ ہے نا کہ یہ انسانی زندگی کچھ چیزیں ہر حالت میں اچھی ہوتی ہیں، قابل تعریف ہوتی ہیں، جسے عدل اور انصاف ہے۔ کچھ چیزیں ہر حالت میں، کچھ کام برے ہوتے ہیں، قابل مذمت ہوتے ہیں، جیسے ظلم و ستم۔ ظلم و ستم کسی صورت میں بھی اچھا یا قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ عدل اور انصاف کسی صورت میں بھی اس کو کوئی عقل مند برا نہیں کہتا۔ کچھ چیزیں ہیں بعض صورتوں میں وہ فائدہ مند ہیں، قابل تعریف ہیں، بعض صورتوں میں وہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، قابل مذمت ہے۔ ان میں سے ایک زندگی ہے، انسان کی زندگی۔ کبھی انسان